له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے کہتا ہے کہ وہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا ہے، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس دن، اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے، اور ہماری طرف ہی ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ سورہ مریم کی 35 نمبر سے لے کر 40 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی کے ایام میں جب وہ دودھ پی رہے تھے، اسی وقت انہوں نے اپنی ماں کی براءت کا اظہار کیا تھا کہ میری ماں نعوذ باللہ بدکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مجھ کو پیدا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو کتاب عطا کی ہے، مجھ کو جو ہے نبی بنایا ہے، مجھ کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، ماں کا مجھ کو فرما بردار بنایا ہے، میرے اوپر اللہ کی سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تقریر ہوئی اس وقت قوم کے سامنے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسائی لوگوں نے یہ تعجب کر کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، باپ کو تھے نہیں، تو اس سے عیسائیوں نے عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی صفائی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو، کوئی بیٹا ہو۔ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ اس وقت مجھ کو ایک لطیفہ کے طور پر ایک واقعہ یاد آیا جس کو مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کے 50 سال تک وہ محتمم رہے، مدرسے کے دارالعلوم دیوبند کے وہ ناظم رہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک جگہ ایک عیسائی پادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کے اوپر دلائل پہ دلائل دے رہا تھا۔ اسی درمیان میں ایک دارالعلوم دیوبند کا بچہ بھی تھا، وہ اسے مناظرے کے لیے آ گیا۔ اتفاق سے وہ بچہ ذرا ناتجربے کار تھا، اور وہ جو پادری تھا بڑا کھوسٹ تھا، دلائل پہ دلائل دے رہا ہے۔ یہ بچہ دلائل دے رہا ہے کہ خدا کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، لیکن وہ پادری اس دلیل کو کاٹ دے رہا تھا۔ اسی درمیان میں ایک بھٹیاری اپنی دکان پر بیٹھا ہوا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک عیسائی پادری ایک مسلمان عالم جو کم عمر ہے
اس کو جو ہے یہ دلائل کوئی ٹکنے نہیں دے رہا. وہ بچہ دلیل دے رہا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خدا کسی کا باپ نہیں ہے، لیکن وہ انگریز پادری جو تھا وہ دلیل دے کر کے کاٹ دے رہا تھا، اور سارے لوگ حیران ہو رہے تھے اور متاثر بھی ہو رہے تھے، مجمع پورا متاثر ہو رہا تھا. اسی درمیان میں وہ بھٹیاری آیا اور آ کر کے پوچھنے لگا، بھائی طالب علم سے کہا کہ آپ ذرا بازو ہو جاؤ، میں ان سے بحث کرتا ہوں. ارے آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ ان سے چھوٹے آدمی کے ساتھ کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو جو عالم آدمی تھے، کم عمر تھے، ان کو ہٹا دیا اور کہنے لگا وہ بھٹیاری کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنی بات ہمیں دہرائیے. تو وہ انگریز پادری کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. اس کے اوپر دلیل دے رہا تھا وہ پادری. تو اس بھٹیاری مسلمان نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ بھٹیاری نے پوچھا انگریز پادری سے، خدا تعالیٰ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگا، ارے خدا کی عمر کے بارے میں پوچھ رہے ہو تم کو شرم نہیں آتی ہے؟ خدا تو لاکھوں کروڑوں سالوں سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بھٹیاری نے کہا اچھا اتنی عمر ہے ان کی اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو کتنا بیٹا ہوا یہ بتاؤ، کہ اتنی عمر ہے نا، ان کو بیٹا کتنا ہوا؟ تو پادری کہنے لگا ایک بیٹا. ارے خدا تعالیٰ کی عمر 1,00,000 کروڑ اور کروڑوں سال کی ان کی عمر، اور اتنی عمر میں ایک بیٹا. اور میں دیکھو 50 سال کا ہوں، میرے 8 بیٹے ہیں. میں 50 سال کا ہوں، میرے 8 بیٹے ہیں. اصل میں بات بتانا یہ چاہ رہا تھا وہ بھٹیاری کہ خدا تعالیٰ کی اولاد ہونا اگر کوئی کمال ہوتا، کوئی اچھی چیز ہوتی، تو خدا تعالیٰ کو بہت ساری اولاد ہونی چاہیے تھی، بہت سارے بیٹے ہونے چاہیے تھے، بہت سارے بچے ہونے چاہیے تھے. یہ خدا کی صفت نہیں ہے. وہ اصل بھٹیاری سمجھانا چاہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کو اگر اولاد ہونا ہوتا، کوئی کمال ہوتا اولاد ہونا، تو بہت سارے بچے ہونے تھے، بہت ساری اولاد ہونی تھی. اور میں دیکھو چھوٹی عمر کا 50 سال کا ہوں، 8 بچے کا باپ ہوں. تو بس اسی وقت لوگوں نے تالیاں بجا دی، اور وہ انگریز پادری جو تھا نہایت ہی شرمندہ اور پشیمان ہو کر کے وہاں سے بھاگ گیا. وہ دیکھیے بھٹیاری آدمی سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہو. اور یہ شان اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی صفت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس سے بھی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کیا. تو تم حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا مانو، ان کو تو تم مانتے نہیں. اسی طریقے سے اور بھی جو حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، تو تم ان کو بھی جو ہے خدا، ان کو تو تم مانتے نہیں، ان کو تم کچھ کہتے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی تم جو یہ کہتے ہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کے اندر بے شمار آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں، خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں، خدا کے اولاد نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. اور یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اولاد سے ان کو پاک مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کی عبادت کرو. پھر بھی ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اختلاف کر دیا ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اتنی گستاخی کی کہ نبی ماننے سے، رسول ماننے سے بھی انکار کر دیا، انسانیت سے بھی نیچے گرا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ولد الزنا ہیں، نعوذ باللہ ان کی والدہ نے زنا کیا، اس سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ان سب کو جمع کیا جائے گا تو قیامت کے دن ان سب کے اعمال نامے کو پیش کیا جائے گا. دیکھیے قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو آنا ہوگا میرے پاس، ان کے نام اعمال کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کی ہر حرکت کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کی حرکت کو میرے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر اچھا کام کیا تو پھر اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا کام کیا تو برا بدلہ ملے گا. ایک اور مضمون بیان کیا گیا قیامت کے دن کافر لوگ حسرت کریں گے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمًا حَتَّى إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ،
کہ قیامت کے دن یہ غافل لوگ جو دنیا کے اندر کافر لوگ اللہ کی یاد سے غافل تھے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ قیامت کے دن حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، کاش کہ دنیا کے اندر میں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہوتی، نبی کی بات مانی ہوتی اور اللہ کی مرضیات پر ہم نے زندگی گزاری ہوتی تو وہاں حسرت کریں گے، لیکن وہاں کا حسرت کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ مومن مسلمان جنتی لوگ بھی حسرت کریں گے، کافر لوگ تو جہنمی لوگ حسرت کریں گے، لیکن جنتی لوگ بھی حسرت کریں گے۔ اب آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ جنت میں جب جنتی چلا گیا تو حسرت کیوں کرے گا؟ وہ جنتی کو جنت مل گئی تو حسرت کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، جنتی کیوں حسرت کرے گا؟ تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ مومن آدمی جس نے دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ اللہ کی یاد سے غافل رہا ہوگا، تو قیامت کے دن وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میرا وہ لمحہ، میرا وہ سیکنڈ، میرا وہ منٹ یاد الہی سے خالی نہ گیا ہوتا۔ تو جنتی کو بھی حسرت ہوگی، جنتی کو کسی چیز کی بھی جنت کے اندر حسرت نہیں ہوگی سوائے اس چیز کے جو اس نے دنیا میں اللہ کی یاد سے خالی گزارا ہوگا۔ یہ دیکھیں کتنا افسوس کی بات ہے، اور ہم لوگوں کو دیکھیے آج سب سے زیادہ اللہ کی یاد سے ہی ہم غافل ہیں۔ سارے دنیا کے کاروبار کر رہے ہیں اور دنیا کی کمائی کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کے دن جنتی لوگ بھی حسرت کریں گے کہ کاش کہ صبح کا وقت اتنا سہانا وقت تھا، اگر ہم فجر کی نماز پڑھ کر کے تھوڑا سا ذکر کر لیتے اور اللہ کی کو یاد کر لیتے، تھوڑی سی تلاوت کر لیتے، تھوڑا سا ذکر کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کو جو یاد کر لیتے، تو دنیا کے اندر جو وقت گزرا ہوگا غفلت میں، یاد الہی سے خالی گزرا ہوگا، تو جنتی لوگ اس وقت کے ضائع ہونے پر اور اس وقت کے یاد الہی سے خالی ہونے پر قیامت کے دن حسرت کریں گے۔ تو دونوں باتیں ہوں گی، جہنمی بھی حسرت کرے گا اور جنتی بھی حسرت کرے گا۔ جہنمی تو اس لیے حسرت کرے گا کہ ہم جہنم میں چلے گئے، دنیا کے اندر ہم نے ایمان قبول نہیں کیا، ہم یاد الہی سے غافل رہے، نبی کو نبی ہم نے نہیں مانا، کتاب کو کتاب نہیں مانا، تو اس کو تو اس پر حسرت ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو بھی حسرت ہوگی اس بات پر کہ دنیا کے اندر ہم نے وقت کو ضائع کیوں کیا تھا۔ اگر ہم وقت کو اچھا استعمال کر لیتے تو آج یہاں اور ہم کو جو ہے بلند مرتبہ ملتا، جنت کے درجات پہ ہم اور بلند کیے جاتے، اور زیادہ ہم کو اللہ کی نعمتیں ملتی۔ تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اور سب سے بہترین طریقہ یاد کرنے کا میں نے بھی ذکر کیا اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، جو اعمال اور جو دعائیں شریعت کے اندر مسنون ہیں، ان دعاؤں کو ان کے وقت کی پابندی کے ساتھ آدمی پڑھتا رہے، 24 گھنٹہ اس کا وقت یاد الہی میں گزرے گا۔ اگرچہ اس نے 24 گھنٹہ عبادت نہیں کی ہوگی، لیکن اگر جیسا کہ مسجد میں آئے تو ہم نے دعا پڑھ لی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جانے لگے باہر تو ہم نے دعا پڑھ لی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، کھانا کھاتے وقت ہم نے دعا پڑھ لی، کھانا کھانے کے بعد ہم نے دعا پڑھ لی، بیت الخلا جاتے وقت کی دعا، نکلتے وقت کی دعا، یہاں تک کہ گھر میں جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، نیا کپڑا پہننے کی دعا، یہ 25 دعائیں ہیں۔ اگر ان دعاؤں کو آدمی یاد کرے تو مشکل سے 2-3 مہینے میں یہ ساری دعائیں ان کو یاد ہو جائیں گی، اور ان دعاؤں کو ان کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اگر پڑھ لے آدمی تو 24 گھنٹے اس کی عبادت میں 24 گھنٹے گزریں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، فضل دیکھیے کہ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دعا پڑھنے میں ابھی مسجد سے نکلیں گے ہم اللہم انی اسألک من فضلک پڑھیں گے، کتنی دیر؟ 10 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، 15 سیکنڈ لگیں گے، 10 سیکنڈ لگیں گے۔ اور اسی طریقے سے گھر میں گئے ہم نے دعا پڑھ لی، باہر نکلنے لگے دعا پڑھ لی۔ جو دعائیں جس وقت کی مسنون ہیں ان دعاؤں کو یاد کرنا اور پڑھتے رہیں تو 24 گھنٹے ہم عابدوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کا جو تذکرہ تھا وہ ان آیات پر مکمل ہوا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔